عائشہ کو صبح کا وقت بہت پسند تھا۔ صبح جب شہر ابھی جاگ رہا ہوتا ہے اور لوگوں کے چہروں پر جھوٹ والی مسکراہٹ نہیں ہوتی، اس دن بھی عائشہ نے الارم بند کیا اور چپکے سے اٹھی تاکہ ابو کی نیند خراب نہ ہو۔ وہ کچن میں گئی، اماں روٹی بیل رہی تھی۔ عائشہ نے کہا، امی اگر میم پاس ہو گئی نا تو اسکول میں ٹیچنگ سٹارٹ کر سکتی ہوں۔ امی نے صرف مسکرا کر کہا، اللہ بہتر کرے۔ عائشہ نے اپنی ڈائری کھولی، اس میں لکھا مجھے ٹیچر بننا ہے لیکن بغیر کسی کو تکلیف دیے۔ اس نے دوپٹہ ٹھیک کیا اور گھر سے نکلی جیسے ہر روز نکلتی تھی۔ محلے کی گلی سے گزرتے ہوئے لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ کچھ آنکھوں میں سوال تھے، کچھ آنکھوں میں شک اور کچھ میں نفرت۔ اس شام جب سورج غروب ہوا، گھر کا دروازہ بند رہا۔ عائشہ واپس نہیں آئی۔ رات کو صرف ایک آواز سنائی دی اور وہ آواز تھی، عزت کا معاملہ تھا۔ بس اتنا ہی، نہ اس کی ڈائری کا ذکر، نہ اس کے خوابوں کا اور نہ اس کی امی کے آنسوؤں کا۔ پولیس رپورٹ میں صرف ایک لائن تھی، لڑکی قتل کر دی گئی غیرت کے نام پر۔ عائشہ کا جسم مٹی کے نیچے تھا لیکن اس کا جرم ابھی تک زندہ تھا۔ جرم یہ نہیں تھا کہ اس نے کسی سے محبت کی، جرم یہ تھا اس نے سوچنا چاہا، سپنا دیکھنا چاہا۔ اور پاکستان میں کبھی کبھی سوچنا سب سے بڑا جرم ہوتا ہے۔ یہ کہانی فکشنل لگ سکتی ہے لیکن پاکستان میں ہر تیسرے دن کسی نہ کسی عائشہ کو واقعی قتل کر دیا جاتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ عزت کیا ہے، سوال یہ ہے عزت کا فیصلہ کرتا کون ہے۔ پاکستان میں جب کوئی عورت قتل ہوتی ہے تو اکثر ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، غیرت۔ لیکن کیا غیرت کا مطلب قتل ہے؟ اگر ہم جذبات سے ہٹ کر حقائق دیکھیں، SSDO کی ویریفائڈ رپورٹ کے مطابق صرف 2024 میں 547 آنر کلنگ کے کیسز، 5339 ریپ کیسز، 24439 ایبڈکشنز، 2238 ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز۔ یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ پوری زندگیاں ہیں جو یا تو خاموش کر دی گئیں یا خود خاموش ہو گئیں۔ اور یاد رہے، یہ صرف رپورٹڈ کیسز ہیں۔ اکثر کیسز کا پیٹرن ایک جیسا ہوتا ہے۔ لڑکی نے شادی سے انکار کیا، پسند کی شادی کا ذکر کیا یا صرف نہ کہا، اور پھر بھائی، کزن یا قریبی رشتہ دار فیصلہ کرتا ہے موت کا۔ یہاں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، آخر ایک نارمل جوان لڑکا مرڈر کرنے پر کیوں مجبور ہوتا ہے؟ اس کا جواب صرف غصہ نہیں، اس کا جواب ہے سائیکولوجی پلس سوسائٹی۔ سائیکولوجی ریسرچ کے مطابق، خاص طور پر میل انٹائٹلمنٹ مائنڈ سیٹ پر کی گئی اسٹڈیز، جب کسی مرد کو بچپن سے یہ سکھایا جائے کہ عورت اس کی ملکیت ہے، اس کی نہ بے ادبی ہے اور عزت کا بوجھ صرف عورت اٹھائے، تو ریجیکشن اس کے لیے صرف انکار نہیں، بے عزتی بن جاتا ہے۔ اور جب ایگو زخمی ہوتا ہے اور قانون کمزور ہو تو تشدد جنم لیتا ہے۔ یہاں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستانی ڈراماز بھی اس سوچ کو نارملائز کرتے آئے ہیں۔ زور زبردستی والی محبت، لڑکی نہ بھی کہے تو ہاں ہوتی ہے، ہیرو کا غصہ رومانٹک دکھایا جانا، جب یہ سب ٹی وی پر ہیرو بن جائے تو اصل زندگی میں ولن پیدا ہوتے ہیں۔ پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ آنر کلنگ قتل ہے، جرم ہے، لیکن مسئلہ یہاں قانون کا نہیں، مسئلہ ہے کمپرومائز کلچر، فیملی پریشر اور گھر کا معاملہ کہہ کر کیس دب جانا۔ اسلام کا رخ بالکل واضح ہے،
اسلام میں کسی کو قتل کرنا حرام ہے، گواہ کے بغیر الزام حرام ہے، اور عورت کو زبردستی شادی پر مجبور کرنا بھی حرام ہے۔ تو پھر سوال واپس آتا ہے، یہ کرائم ہے؟ ہاں۔ یہ کلچر ہے؟ غلط کلچر ہے۔ یا سسٹم فیلئر ہے؟ جواب ہے تینوں۔ عائشہ کی ڈائری شاید کسی نے پھینک دی ہو، لیکن اس کا سوال ابھی بھی زندہ ہے، اور شاید یہ سوال صرف عائشہ کا نہیں، یہ پاکستان کا ہے۔ اگر عزت کے نام پر قتل ہوتے رہے تو پھر ہم کس چیز کو غیرت کہہ رہے ہیں؟